بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالر، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی شخصیات کی معلوماتی اس سلسلہ وار ویڈیو میں آج ہم شعبان الہی کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، شعبان الہی، جسے شعبان والی بھی کہا جاتا ہے، ایک مشہور عثمانی صوفی بزرگ اور روحانی پیشوا تھے جو 15ویں اور 16ویں صدی کے دوران رہے۔ وہ خلوتیہ صوفی حکم کے شعبانیہ شاخ کے بانی تھے، جس نے سلطنت عثمانیہ کی روحانی اور سماجی زندگی میں اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ ان کے پیدائش کے صحیح سال کے بارے میں مختلف آ رہے ہیں، لیکن حالیہ ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 902 ہجری سن 1497، 905 ہجری 1499 سے 1500 تک یا اس سے بھی پہلے پیدا ہوئے تھے۔ وہ موجودہ ترکی کے شمالی اناطولیہ کے ایک تاریخی شہر کاسٹامونو کے ضلع تاکپری میں پیدا ہوئے۔ شعبان ولی نے اپنی ابتدائی روحانی تربیت بولو کے عظیم صوفی استاد حیرالدین توقیوی کی رہنمائی میں حاصل کی، اور وہ اناطولیہ تصوف کی سب سے زیادہ بااثر شخصیات میں سے ایک بن گئے۔ ان کی تعلیمات میں عاجزی، عقیدت اور خدا کی یاد ذکر کے ذریعے روح کی تحریر پر زور دیا گیا ہے، جس نے بہت سے شاگردوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ایک مضبوط روحانی سلسلہ قائم کیا۔ شعبان الہی کا انتقال 956 عیسوی بمطابق 1569 عیسوی میں ہوا۔ ان کی موت کے بعد ان کے پیروکاروں اور مداحوں نے ان کی آخری آرام گاہ پر ایک مزار تعمیر کر کے ان کی میراث کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ ان کا مقبرہ اور اس سے ملکہ درویش لاج، جسے آبیان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، شہر میں واقع ہے، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تبلیغ، تعلیم اور دوسروں کو روحانی راستے پر چلنے میں گزارا۔ ان کے واقعات کے فوراً بعد تعمیر ہونے والا یہ مزار صدیوں سے روحانی سرگرمیوں کا مرکز اور زیارت گاہ بن گیا۔ ان کی تعمیر اور دیکھ بھال ان کے شاگردوں اور جانشینوں نے شعبانیہ ترتیب میں کی تھی۔ خاص طور پر درگاہ کے 5ویں شیخ عمر فولادی کی قیادت میں، جس نے ایک اہم سوانحیات بھی لکھی ہے جس کا عنوان تھا میناک ویل۔ یہ کام شعبان الہی کی زندگی، معجزات اور تعلیمات کے بارے میں معلومات کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ مزار اور کمپلیکس کلاسیکی عثمانی تعمیراتی انداز میں تعمیر کیے گئے تھے، جو اس وقت کے روحانی وقار اور ثقافتی دولت کی عکاسی کرتے ہیں۔ صدیوں میں ابان ولی درگاہ کو بحال اور توسیع دی گئی ہے، اور یہ عکاسی دعا اور صوفی روایت سے متعلق کے لیے ایک مقدس جگہ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ ہر سال ترکی اور مسلم دنیا کے دیگر حصوں سے بے شمار زائرین مزار پر اپنی تعظیم دینے کے لیے آتے اور جاتے ہیں۔ خاص طور پر ان کے عرس کے سالانہ یاد میں جو ذکر، اجتماعات، روحانی گفتگو اور صوفی موسیقی کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آج شعبان ولی کا مزار نہ صرف ایک تاریخی یادگار کے طور پر کھڑا ہے، بلکہ صوفی روحانیت کے ایک زندہ مرکز کے طور پر کھڑا ہے، جو ایک ایسے ولی کے میراث کو زندہ رکھتا ہے جس کے اثر آج بھی شعبانی حکم کی تعلیمات اور طریقوں سے گونجتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، اور کل ہم نئی قسط میں شاہ معروف خوشابی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔